اللہ پاک نے جو اپنے فضل سے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت کا نام گوشت بھی ہے۔ گوشت کو عربی زبان میں لحم کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو میٹ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جو اہل جنت کو بھی دستیاب ہوگی۔ سورہ طور کے اندر اللہ فرماتا ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم نے ان کی مدد کی میوے دے کر اور گوشت دے کر جیسا وہ چاہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو دردہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں رہنے والوں اور جنت میں رہنے والوں کے کھانے کا سردار گوشت ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ کھانا گوشت تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے، آپ نے بکرے کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ مرتبہ حضور کی بارگاہ میں بکرے کا گوشت اور اس کی دستی پیش کی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا، اب آپ نے اپنے دانتوں کے ساتھ نوچ کر اسے تناول فرمایا، اتنا حضور کو پسند تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کی افادیت بھی بیان فرمائی ہے۔ یہ گوشت بدن کی فرحت بھی پیدا کرتا ہے، اور گوشت جو ہے یہ جسم میں کمزوری جو ہوتی ہے اس کو بھی دور کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے سالنوں کا سردار یہ گوشت ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ گوشت کو زیادہ نہ کھایا جائے۔ جس طرح میں نے ایک حدیث پاک میں پڑھا ہے، فرمایا اپنے پیٹوں کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ، یعنی زیادہ گوشت نہ کھایا کرو۔ اور زیادہ گوشت کھانے کا نقصان یہ ہے کہ گردوں کے اندر یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، اور کئی بار کینسر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ جو برائلر ہم کھاتے ہیں، بڑے مزے سے کھانے، یہ بھی ہم جو کھاتے ہیں چکن سے جو بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ چکن جو برائلر ہے یہ بہت ساری بیماریوں کا گڑھ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور زیادہ گوشت کھانے سے بھی بچنا چاہیے۔ مناسب مقدار میں ہم کھائیں تاکہ ہماری صحت بحال رہ سکے۔